نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 24 آیات نمبر 203 اور 204 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا تو کہتے ہیں آپ نے معجزہ کیوں اختیار نہیں کیا قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے یا وحی کی جاتی ہے ھذا بصائر من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں وَہُدًا اور ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے آیات مذکورہ آیات نمبر 203 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول برحق ہونے کا واضح ثبوت ہے اور مخالفین کی شبہات کا جواب ہے پھر ان دونوں کے ضمن میں چند احکام شرعیہ کا بھی بیان ہے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے زیادہ معجزات بھی دی گئی تھی اور زیادہ معجزات واضح بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الباری نے 2 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خصائص کبریٰ اور ایک معروف اور مشہور کتاب ہے اور مستند بھی ہے اور قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے بہت سارے معجزات بھی ثابت ہے مگر ان بے شمار معجزات ظاہر ہونے کے باوجود مخالفین اپنی ضد عناد کی وجہ سے نئی نئی معجزات دکھلانے کا مطالبہ کرتے تھے اور جس کا ذکر سورہ اعراف میں اس سے پہلے گزر چکا ہے آیت مذکورہ میں ایک اصولی جواب دیا گیا کہ معجزہ کسی نبی کی رسالت نبوت پر شہادت ہوتی ہے اور ثبوت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مدعی نبوت ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ مدعی کا دعویٰ جب کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف جرح بھی نہ کرے تو پھر کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کسی عدالت نے یہ حق نہیں دیا ہے کسی کو کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرا کہ نہیں مخصوص لوگوں کی شہادت ہم تسلیم کریں گے اور پھر شہادت پر
جرح کی بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ اس طرح کی فضول بات ہے، عناد ہے، ضد ہے، بغض ہے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھلائے تو ہم آپ کو رسول مانیں گے. لہذا یہ عناد پر مبنی مطالبہ ہے. یہ راہ ہدایت جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے، ہدایت تلاش کرنے کے واسطے نہیں ہے، حق تلاش کرنے کے واسطے نہیں ہے. یہ تو عناد، بغض اور حسد پر مبنی مطالبہ ہے جسے کوئی صاحب عقل اور کوئی بھی عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو جواب دیجئے کہ میرا کام بے اختیار خود معجزات دکھلانا نہیں ہے، بلکہ یہ کام میرا ہے نہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں ان احکامات کا اتباع کروں، اس احکامات کی تعمیل کروں جو مجھ پر میرے رب کے طرف سے وحی بھیجی گئی تھی، اور جو وحی بھیجی گئی اس میں تبلیغ بھی شامل ہے، اس میں امر بالمعروف بھی شامل ہے، نہی عن المنکر بھی شامل ہے. لہذا میں اپنے اصل کام میں مشغول ہوں، رسالت کے فرض منصبی کو اعلیٰ طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں. مجھے آپ لوگوں کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو معجزات تم سب لوگوں کے سامنے، تمہارے آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں اے مخالفین، پھر ان معجزات کے بعد اپنے طرف سے معجزات کے مطالبات یہ حق تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے. اور تمام معجزات میں تو سب سے بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، یہ قرآن کریم ہے. اسی لیے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یعنی یہ قرآن کریم تمہارے رب کے طرف سے بہت سے دلائل اور معجزات کا مجموعہ ہے، جو کہ ہدن بھی ہے، رحمت بھی ہے، مقصد تک پہنچانے والی کتاب ہے، رحمت حق سبحانہ و تعالی کا مستحق بنانے والا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائے. لقوم یؤمنون. اب قرآن پر ایمان لانا، عمل کرنا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے. قرآن اللہ کا کتاب ہے. آیت نمبر 204 میں فرمایا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ، سنو اور خاموش رہو. آیات مذکورہ کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ نماز کی قرات کے بارے میں ہے، یا خطبہ کے بارے میں ہے، یا مطلقاً قرات قرآن کریم کے حوالے سے ہے. تو جمہور مفسرین کا قول ہے کہ جس طرح آیت کے الفاظ میں عموم ہے، اس طرح اس کا حکم بھی عام حالات کے لیے عام ہے، ماں سوائے چند استثنائی مواقع کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 204 سورہ اعراف، یہ مستدل ہے احناف کا ایک اہم مسئلے میں. مسئلہ یہ ہے کہ قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے مقتدیوں کو قرات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے
قرات نہیں کرنا چاہیے، نہ سری نمازوں میں نہ جہری نمازوں میں۔ البتہ جو بندہ منفرد ہو، جماعت میں نہ ہو، منفرد تنہا جب نماز پڑھتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کے بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ الباری نے باب منعقد کیا ہے، باب ما جاء فی ترک القراءة خلف الامام اذا جہر بالقراءة، اور روایت ذکر کی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا من صلی رکعتا لم يقرأ فيها بأم القرآن الا ان يكون وراء الامام، یعنی جس شخص نے کوئی رکعت پڑھی جس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی، اور ما سوائے اس کے کہ امام کی پیچھے ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ بھی فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ قال احمد وهذا رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم طول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان هذا اذا كان وحدہ، جب اکیلا ہو تو بے شک سورہ فاتحہ پڑھے لیکن امام کے پیچھے مت پڑھے۔ مسلم شریف جلد 1 410 میں ہے، عطا ابن یسار تابعی ہے، زید ابن ثابت سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنے کے بارے میں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ لا قراءت مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ نماز میں کوئی بھی قرات نہیں ہے۔ اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی نے باب منعقد کیے ہے، باب القراءت خلف الامام، اور اسی باب میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرہ، جو شخص امام کے پیچھے قرات پڑھے تو وہ فطرت پر نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے صاحب النعلین والسواک والوسادہ، جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، مسواک، جوتے اور اس خدمت پر ہی معمور تھا۔ فرماتے ہیں کہ انصت للقراءۃ فإن فی الصلاۃ شغلا فسیکفیک ذلک الامام، قراءت کے لیے خاموش ہو جاؤ کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے اور اس بارے میں امام تمہارے طرف سے کافی ہے۔ قراءۃ الامام قراءۃ لمن خلفہ، لہذا فقہائے احناف کے نزدیک امام کے پیچھے مطلقاً قرات نہ کرے، نہ سر نمازوں میں اور نہ جہر نمازوں میں، اور یہ مفتابی قول ہے۔ فتاوی حقانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 171 میں ہے کہ فقہ حنفی میں مقتدی کے لیے چاہے امام سرن قرات کرے یا جہرن قرات کرے، خاموش رہنا ضروری ہے، اور مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ شامی جلد 1 صفحہ نمبر 644 میں ہے وَلَلْفَاتِحَةَ فِي السِّرِّيَّةِ اتفاقاً وَمَا نُسِبَ لِمُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ، بعض کہتے ہیں امام محمد کا قول ہے کہ سروں میں سری نمازوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا بل يستمع اذا جهر وينصت اذا سر لقول ابي هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين كنا نقرأ خلف الامام فنزل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اور امام محمد الشیبانی کا قول ہے لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيه فيما لم يجهر، جہری ہے یا سری ہے، دونوں صورتوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے،
بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابی حنیفۃ الغرہ رحمہ اللہ تعالی، قضا فی موتیا امام محمد، صفحہ نمبر 91، باب قراءۃ الامام۔ دوسری بات کہ خطبہ کے دوران بھی یہ حکم ہے کہ خطبہ سنتے رہے، خاموش بیٹھے رہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، یعنی جب امام خطبہ کے لیے نکل آئے تو پھر نہ نماز ہوتی ہے اور نہ کلام ہوتی ہے۔ البتہ نماز اور خطبہ کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص خود تلاوت کر رہا ہو تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب نہیں، یہ جمہور کا قول ہے۔ سننا اور کان لگانا اس جگہ پر واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہو، جیسا کہ نماز ہے، خطبہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی شخص بطور تلاوت خود تلاوت کر رہا ہو تو دوسروں کی آواز پر کان لگانا، خاموش رہنا یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں جہرن قرات فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین اس وقت نیند میں ہوتی تھی، اور بعض اوقات حجرہ سے باہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جاتی تھی۔ بہرحال اس قسم کے روایات سے فقہا نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملہ میں گنجائش دی ہے، لیکن اولا بہتر یہ ہے کہ خارج نماز بھی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی آواز پیاری آواز ہے، وہ آئے تو اس پر خاموش رہے، سنے، سماعت فرما دے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھتے کہ بعض ایسے مواقع ہے جہاں لوگ سونے میں یا کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو بلند آواز سے تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ خود قرآن کریم کا احترام کریں، قرآن کریم کا خود ادب کریں اور موقع محل کے مناسبت سے آپ تلاوت شروع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔